نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سورہ نوح میں ارشاد فرمایا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہو، اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ تم اللہ سے معافی مانگتے ہو اور وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ استغفار کا فائدہ بھی ہے، اسی لیے اسی قرآن میں سورہ نوح میں اسی آیت کے بعد ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی استغفار کے ذریعے اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ جب آپ استغفار کرتے ہیں تو یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور اللہ تبارک و تعالی اسی استغفار کے ذریعے تمہارے مال میں بھی مدد فرماتا ہے، اولاد میں بھی مدد فرماتا ہے، اور تمہیں باغ عطا فرماتا ہے جس میں نہریں بہتی ہیں۔ یعنی استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی بہتر بنا دیتا ہے اور کامیابی عطا فرماتا ہے، مشکلوں کو دور فرما دیتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی خاتمہ بالخیر بھی فرماتا ہے۔ استغفار کے ساتھ ساتھ ایک لفظ قرآن مقدس میں اور آتا ہے، اس کا نام ہے توبہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، سچی توبہ، خالص توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اس توبہ کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تمہاری خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاف کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ جب نامہ عمل میں تمہارے گناہ لکھ دیے جاتے ہیں تو کبھی حکم ہوتا اسے کاٹ دیا جائے، اور کبھی یہ ہوتا ہے اسے مٹا دیا جائے، اور کبھی یہ حکم ہوتا ہے کہ اسے مٹا کر کے اس کی جگہ نیکیاں لکھ دیا جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے تو ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات یعنی جب بندہ عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر جب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیتا ہے، عملی طور پر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اپنے گناہوں سے باز آ کر اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، نیک بن جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے، پھر اپنے گناہوں کو دہراتا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے یہ حکم فرماتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو اس کی نیکیاں ہیں وہ ساری برائیوں کو لے گئیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان برائیوں کی جگہ اب نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ استغفار جو بندہ کرتا ہے، کیونکہ سورہ ہود میں استغفار اور توبہ کا لفظ ایک ساتھ آیا ہے کہ رب کی بارگاہ میں استغفار کرو اور توبہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ استغفار اور توبہ میں تھوڑا بہت فرق بھی، حالانکہ یہ لفظ ایک ساتھ بولا جاتا ہے، توبہ و استغفار، کہ توبہ کرو استغفار کرو، توبہ کرو استغفار کرو، یہ لفظ بار بار ایک ساتھ بولا جاتا ہے۔
یقیناً یہ ہم معنی ہے، دونوں کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سے معافی طلب کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، لیکن اس میں ایک تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ استغفار وہ ہے جو زبان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنا، اور توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عملی طور پر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لینا۔ یعنی کہ جب آپ یہ کہتے ہیں پروردگار عالم فلاں گناہ سے توبہ، میں استغفار کرتا ہوں، تجھ سے معافی چاہتا ہوں، تو جب معافی مانگتے ہیں تو زبان سے معافی مانگتے ہیں، اور جب توبہ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے گناہوں پر آپ نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر کے آپ نے اب ارادہ کر لیا ہے کہ اس گناہ کو دہراؤں گا نہیں، اور جب یہ ارادہ کر لیں کہ گناہ کو مجھے ریپیٹ نہیں کرنا ہے، اور اس ارادے سے جب آپ آگے بڑھ جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، ایک اچھے سچے انسان بن جاتے ہیں، تو گویا آپ کی توبہ یہ توبہ ہوتی ہے، اور آپ کی توبہ گویا قبول ہو گئی، کیونکہ آپ کا عمل بتا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے سے بڑا فائدہ ہے۔ قرآن میں ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ وہ جو بے حیائی کر بیٹھے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، وہ کبیرہ گناہ کر بیٹھے یا صغیرہ گناہ کر بیٹھے، مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ برائیاں کر بیٹھے یعنی کبیرہ گناہ، اور ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، صغیرہ گناہ چاہے کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کریں، اللہ کو یاد کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم سے کم اس کے حکم کو دیکھیں کہ کہاں کہاں وہ غلطی کر بیٹھے، اور پھر اس کے بعد جہاں ان کو اپنی غلطی نظر آئے فاستغفروا لذنوبہم، اللہ سے معافی طلب کریں کہ اللہ ہم سے فلاں گناہ ہو گیا، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی طلب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف فرمائے؟ وہ اللہ کی ذات ہے جو گناہوں کو معاف فرماتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں پر کرم فرمائی کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں معاف فرمائے گا، اس کے سوا جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت و مرضی ہوگی، اگر وہ چاہے گا، اس کا فضل ہوگا، اس کا کرم ہوگا تو اسے معاف فرما دے گا۔ لہٰذا یہ جو اللہ کی بارگاہ میں یہ مرتبہ ملتا ہے، اور انسان ہونے کے ناطے دانستہ نادانستہ جان بوجھ کر یا بغیر جانے ہم سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، اور اس کا بہترین راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بار بار معافی طلب کریں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی صدا کو اتنا پسند فرماتا ہے، ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، جو اللہ سے معافی طلب کر کے پریکٹیکلی اپنے گناہوں سے باز آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، پاک صاف رہنے والوں کو بھی اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ مرتبہ ملتا ہے توبہ و استغفار کی بدولت۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم کب تک اپنی زندگی میں توبہ استغفار کریں؟ آپ نے فرمایا جب تک شیطان تھک نہ جائے اس وقت تک تم توبہ و استغفار کرتے رہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب شیطان ناکام ہو جائے، یعنی کہ تمہارا خاتمہ بالخیر، آخری وقت تک اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، اتنا زیادہ استغفار و توبہ کرو کہ تاکہ کامیاب زندگی کے ساتھ تمہیں کامیاب آخرت میسر آ جائے۔ یہی ہے شیطان کا تھکنا، کیونکہ شیطان تمہیں دھوکہ دے کر کے وہ کسی صورت میں تمہیں جہنم کے گڑھے میں ڈالنا چاہتا ہے۔ علاج یہی ہے کہ اتنا توبہ استغفار کرو کہ اللہ کی توفیق سے تم دور نہ ہو سکو، اور جب تمہیں اللہ کی توفیق میسر ہوگی تو اس وقت شیطان کی جو طاقت ہے وہ کمزور ہو جائے گی، وہ تھک کر بیٹھ جائے گا، اور تم کامیابیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاؤ گے۔ اسی لیے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ اللہ ہے کہ جو توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ گویا وہ اطمینان بھی دے رہا ہے بندے کو، اے بندے تو توبہ کر، میں تیری توبہ قبول کروں گا اور تیرے گناہوں کو میں معاف بھی کروں گا۔
معافی جب طلب کرے گا تو میں معاف کروں گا، رجوع کرے گا تو جب رجوع کرے گا اللہ کی طرف اور عملی طور پر پریکٹیکلی اپنے گناہ کو بالکل چھوڑ دے گا، ترک کر دے گا، اس کے دہرانے کا ارادہ چھوڑ دے گا، ترک کر دے گا، جب تیرے اندر وہ ندامت، وہ شرمندگی آ جائے گی، وہ گلٹی کانشس آ جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے۔ اسی لیے ایک اور مقام پر بھی ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ وہ جو برا عمل کرے یا اپنی جانوں پر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرے، یجد اللہ غفور الرحیمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخش دیتا اللہ تعالیٰ اسے، اور بخشتا ہی نہیں ہے بلکہ اس پر اپنی رحمت کی بارش کر دیتا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اس بندے نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے معافی طلب کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ جب تم سے گناہ ہو جائے، تم سے کوئی ظلم ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں ایک اور راستہ دیا کہ تمہیں ہم ایک اور راستہ دیتے ہیں جو کامیاب راستہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جاؤ کا محبوب تیری بارگاہ میں آئے، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اور یہ اللہ سے معافی طلب کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کر دیں، لوجد اللہ توابا رحیمہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی امتی کے لیے سفارش کر دے، سفارشی ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی، اس امتی کی توبہ ضرور قبول فرمائے گا اور اس پر رحم بھی فرمائے گا۔ تو آسان نسخہ ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کا اگر شرف مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر کے خوب استغفار کیجیے۔ اور یہاں یہ بھی ہے کہ اگر مدینے نہیں جا سکتے تو جہاں پر بھی ہیں حضور کے وسیلے سے استغفار طلب کیجیے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے حضور کے وسیلے سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے، رحم بھی فرماتا ہے۔ تو دوستان محترم، اسی کی طرف اشارہ کیا گیا، نعمتیں چاہیے تو استغفار کرو، گناہوں کی معافی چاہیے تو استغفار کرو، استغفار کرو تاکہ تمہاری دنیا اچھی ہو جائے، استغفار کرو تاکہ بلائیں دور ہو جائیں، استغفار کرو تمہاری قبر اچھی ہو جائے، استغفار کرو تاکہ تمہارا حشر و نشر اچھا ہو جائے، تمہاری آخرت اچھی ہو جائے۔ تو یہ استغفار کا فائدہ ہے، اسی کی طرف قرآن میں ارشاد فرمایا گیا، استغفروا ربکم، اپنے رب کی بارگاہ میں تو معافی طلب کرو، بار بار معافی طلب کرو، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو، دانستہ نادانستہ ہم سے جو بھی خطا ہوئی اسے معاف فرما مالک و مولا، اور جو لوگ بھی اس دنیا سے چلے گئے پروردگار عالم، ان کے بھی صغیرہ و کبیرہ جو بھی گناہ سب کو معاف فرما، سب پر اپنا خصوصی فضل فرما، اور مالک و مولا خاص طور پر حضرت سید شمس الزماں علیہ الرحمہ جن کا انتقال ہوا، مالک و مولا ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ رمضان کا مہینہ انہیں میسر آیا ہے، مالک و مولا اس کے فیضان سے انہیں مالا مال فرما، ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، اور پروردگار عالم ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما۔ اس وبا سے، اس بلا سے، اس وبال سے مالک و مولا نجات عطا فرما، کریم مولا کرم فرما، رحم فرما، آگے کے جو روزے بچے ہوئے اس میں ہمارے لیے آسانیاں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور خاص طور پر میں پھر UC TV والوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے پورا ماہ الحمدللہ ہمارے پروگرام کو اپنے چینل سے نشر کیا، اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔